السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، محترم ناظرین کرام، طلباء اعزام، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے رمضان المبارک کے ان بابرکت گھڑیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا یہ سلسلہ بذریعہ حروف تہجی آج ہمارا حرف کاف تک یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن حرف کاف کی روشنی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گوشے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن میں سے پہلا ہے کاف کی روشنی میں کتاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو کس کتاب سے نوازا تھا؟ جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بعض نبیوں پر، بعض رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے ابراہیم علیہ السلام پر صحف اتارے، صحیفے اتارے، صحف اتارے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر القرآن الکریم نازل فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العالمین کا آخری الہامی کتاب ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جو اللہ نے نازل فرمایا، اول ما نزل من القرآن، وہ کیا ہے؟ اقرا۔ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیاتیں اللہ رب العالمین نے پہلے نازل فرمائی، اور سب سے آخری قرآن مجید میں جو آخر میں اترا ہے، آخر ما نزل من القرآن میں سے جو ہے وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید رب کا اور مخلوق کا آپس میں ایک ربط ہے، ایک کیا ہے؟ ربط ہے، تعلق ہے۔ اللہ کی طرف سے لٹکی ہوئی ایک رسی ہے، جو اس کو تامے گا اپنے مقصد تک پہنچے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے آفاق میں، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی آیاتوں میں مگن ہو جاتا ہے، اور خود بخود اس کا سر سجدے کے لیے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس آفاق میں جب ہم دیکھتے ہیں، اس کائنات میں دیکھتے ہیں، بڑی وسیع کائنات ہے، پھر سمندروں کو دیکھے، سمندروں کی گہرائیاں دیکھے، یعنی اب تک اس پر قرآن پر تحقیق کرنے والے سائنسی ماہرین اس پر اپنا علم وہ جانچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچا، اللہ کے اس کلام کی گہرائی تک نہیں پہنچا۔ نئے جدید وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں، دین اسلام کے، شریعت کے، قرآن کے بتلائے ہوئے کائنات کا سرا ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کوئی سائنس اس تک اب تک پہنچا نہیں ہے۔ یہ سب کے سب دلیل ہے اس بات پر کہ واقعی کلام مخلوق کا نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ نے اتارا تاکہ
تاکہ لوگوں کے لیے کیا ہو؟ نصاب تبلیغ ہو، لوگوں کے لیے اللہ کا قرب کا ذریعہ بنے، اللہ سے گفتگو کرے، اللہ رب العالمین سے اس قرآن کے ذریعے کیا کرے؟ مناجات کرے۔ قرآن مجید کا حفاظت کی ذمہ خود اللہ رب العالمین نے اٹھایا ہے، تکفل اللہ بحفظ، خود اللہ نے اس کے حفاظت کا نگرانی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ یہ قرآن اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی کیونکہ یہ مہیمن ہے، باقی کتابوں پر کیا ہے؟ نگران ہے، باقی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ باقی جتنے سماوات آسمانی کتابیں ہیں، کتب سماویہ ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والا یہ قرآن مجید ہے، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ قرآن کے مختصر تفسیر میں مختصر سے وضاحت میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ 30 پارے ہیں قرآن مجید کے، 7 منزلیں ہیں، تقریباً 558 اس کی رکوع ہے، 114 اس کی سورتیں ہیں، جس میں حروف مقطعات وہ 14 ہے، الف لام میم، الف لام میم، صاد کاف ہا عین صاد قاف طه یاسین طاسین میم، الف لام را، الف لام میم را، یہ نون، یہ جتنے بھی ہیں یہ تقریباً حروف مقطعات 14 ایک بن جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر سجدوں کی تعداد بقول راجح اگر سورہ حج کے دوسرے سجدے کو شمار کرے تو 15 ہے، اگر ایک کو شمار کرے تو میرے قرآن میں سجدوں کی تعداد کتنے ہیں؟ 14 سجدے موجود ہیں۔ تو یہ محمد رسول اللہ کی کتاب ہے، کیا ہے؟ القرآن۔ وہ کیا ہے؟ القرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب ہے، جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، جو اللہ کا حقیقی صفت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ صفت ہے، اللہ کا مخلوق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو بین الطفتین، دو گتوں کے درمیان جتنے بھی الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر ناس تک، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ اسی طرح ہم حرف کاف کی روشنی میں سیرت کا دوسرا نقطہ آج جو سمجھیں گے وہ ہے، سیرت سے ہم نے پڑھنا ہے، وہ ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما استعمال کرنا، قولہ سرما لگانا، سرما استعمال کرنا، محمد رسول اللہ۔ چونکہ قاف کا لفظ ہمارے پاس سیرت میں جب ہم نے مطالعہ کیا تو قول لفظ آتا ہے، سرمے کو بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا سنت مبارکہ تھا کہ آپ رات کو سوتے وقت سرما استعمال کرتے تھے، آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، اور ہر آنکھ میں 3 سلائیاں، آپ کا یہ سنت مبارکہ تھا۔ ویسے عرب کو بھی معمول ہے کہ وہ لوگ سرما رات کو لگایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ سنت رہا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ذکر اذکار کرنے سے پہلے جب سوتے تھے تو آپ اپنے آنکھ میں 3 سلائیاں سرمے کے لگاتے تھے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آنکھ کی صحت برقرار رہتی ہے، آنکھ کی صحت، اور آنکھ کو سکون ہوتا ہے، پورا دن وہ پڑپڑاتی ہے، پورا دن وہ نہیں استعمال ہوتی ہے، رات کو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹیوننگ کرتے ہیں نا باقی چیزوں کی، اسی طرح آنکھ کی بھی تمہیں ٹیوننگ کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ سرما لگا کر رات کو سوئے تاکہ اس کو سکون ہو اور اس کا حفاظت ہو سکے۔ بہت سارے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں تقویت البصر، اس میں نام کی جو ایک طاقت ہے دیکھنے کو تقویت ملتی ہے سرما لگانے سے۔ اسی طرح استخراج المادۃ المضرہ بہا، اس سرما لگانے سے پوری رات وہ سرما جب آنکھ میں رہتا ہے تو پوری رات جو گند غبار آنکھ میں اگر کچھ نہ کچھ چلی گئی ہو، ویسے تو اللہ نے اوپر یہ شٹر رکھا ہوا ہے، اس سے محفوظ رہتا ہے، لیکن پھر بھی جو چلا گیا ہے وہ گند غبار رات کو یہ سرما باہر نکالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس کو باہر نکالتا ہے۔ خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قسم کا سرما استعمال کرتے تھے جس کی آپ خود ترغیب بھی دیتے تھے، الاسمت، کیا ہے؟ اسمت سرما، الف تا میم دا، اسمت ملتا ہے آپ عرب میں، آپ پتہ کریں تو اسمت نامی سرما ہے جس میں تھوڑا سا جلن بھی آپ کو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، علیکم بالاسمت، تم اسمت سرما استعمال کیا کرو، فإنه منبتة للشعر ومذهبة للقضاء مصفاة للبصر۔ 3 فوائد ہیں اس سے سرمے کے، کتنے فائدے ہیں؟ اسمت کے 3۔ ویسے تو کوئی بھی سرما آپ استعمال کر سکتے ہو،
पुराने ज़माने में माइयाँ जो गाँव में होती थी वो बनाती थी खुद अपने हाथ से ही पत्थर पर उसको घिस के वो एक खास किस्म का काला पत्थर सोने का होता है उससे बनाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्मत इस्तेमाल करो, इसमें 3 फ़ायदे हैं। इसमें कितने फ़ायदे हैं? 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो पलकें हैं पलकों को उगाती है, पलकों को क्या करती हैं? उगाती है। जो आम के नहीं ना शटर अल्लाह ने बनाया ना, इस शटर को महफूज रखने के लिए, बड़ा करने के लिए, ताज़ा रखने के लिए सुरमा इस्मत लगाया करो। दूसरा फरमाया मुज़हिबतुन लिलक़ज़ा, आँख के अंदर जो गर्द और गुबार जमा हुआ है, गंदगी जमा हुई है, उसको बाहर निकालने वाली, ख़त्म करने वाली, खारिज करने वाली है। तीसरा फरमाया मुसफ़्फ़ातुन लिलबसर, नज़र को साफ करने वाली, तेज़ करने वाली ये सुरमा है। नज़र को साफ करने वाली, तेज़ करने वाली ये सुरमा है। ये हदीस इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने मौजम में निकाला है और इमाम मुंज़िरी और इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने हदीस को सही करार दिया है। तो गोया कि इस्मत सुरमा ये हमें सुन्नत से मिलता है। कोई भी सुरमा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसको अगर ये हो जाए तो सोने पे सुहागा है। नबी का सुरमा इस्तेमाल करना, इसके और बहुत सारे मेडिकल एतबार से भी बड़े फ़ायदे हैं। उनमें से बड़ा फ़ायदा ये है इस्मत सुरमे का क़त्ल जरासीम, जो आँख में जरासीम हो जाते हैं, नहीं ना बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो गंद गुबार है वो इससे क्या हो जाते हैं, मर के ख़त्म होकर बाहर निकलते हैं। इन बात और रसूम जो ऊपर पलके हैं, जैसे सूर्य हब्का मुबरतुन दिशाक, बालों को उगाने वाली है, जो ऊपर शटर है पलके हैं, इसको क्या करती है? जिंदगी, इसको जिंदगी ना और नए बाल निकालना, ये सुरमा इसमें ये कमाल पड़ा है। इसी तरह वक़ायतुल आइनी मिन ज़ाफ़िन नज़र, नज़र की कमज़ोरी से आँख बच जाता है अगर कोई रूटीन से इस सुरमे को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और आपका मामूल था कि 3 सिलाइयाँ एक आँख में और 3 सिलाइयाँ दूसरी आँख में ये रात को इस्तेमाल करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए और हर्फ़ काफ़ की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सुरमा इस्तेमाल करना।